Assalamu alaikum, dear brothers and sisters. Please do share and like our video. For routine upcoming Islamic videos, do subscribe our channel and press the bell icon. Jazakillah khair. Remember us in your prayers. اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ کیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا کہ وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 86 سال ہو گئی تھی، لیکن ابھی تک آپ کو اولاد کی نعمت سے نوازا نہیں گیا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے اللہ مجھے ایک نیک صالحہ بیٹا عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی اور حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بدن سے حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے۔ ابھی حضرت اسماعیل علیہ السلام چھوٹے ہی تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا کہ وہ اپنے لہتے جگر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مسلسل 3 رات ایک ہی خواب دیکھا تو آپ کو یقین ہو گیا کہ یہ خواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ آپ نے سارا خواب حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بیان کیا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام سے فرمایا کہ میں تمہیں اللہ کی راہ میں قربان کرنا چاہتا ہوں، بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے؟ اس پر حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا کہ بابا جان، آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ اللہ کے حکم کی تعمیل کریں، یقیناً آپ مجھے بہت صبر والا پائیں گے۔ اس طرح اللہ کے وہ دونوں عظیم بندے اللہ کے حکم کی تعمیل کے لیے گھر سے نکلے۔ روایات میں آتا ہے کہ ابلیس نے انہیں ناکام بنانے کے بہت سے طریقے اپنائے۔ سب سے پہلے وہ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس گیا اور کہا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے لگے ہیں۔ اس پر حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ ابراہیم ایسا نہیں کر سکتے، اسماعیل ہمارے اکلوتے بیٹے ہیں۔ اس پر ابلیس نے کہا کہ وہ اللہ کے حکم پر ایسا کر رہے ہیں۔ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جواب دیا کہ میرے اللہ کی جو مرضی ہے وہی میری مرضی ہے۔ جب ابلیس کو لگا کہ وہ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کو نہیں اکسا سکتا تو وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس گیا اور ان کے دل میں باپ کی شفقت کو ابھارنے لگا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہنے لگا کہ اے ابراہیم، آپ عمر رسید ہو رہے ہیں اور اسماعیل آپ کی اکلوتی اولاد ہے، اسماعیل سے ہی آپ کی نسل چلے گی۔ اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا، مجھے میرا بیٹا اللہ نے دیا ہے اور یہ میرے پاس اللہ کی امانت ہے، میں اس کے حکم پر راضی ہوں، وہ جیسے چاہے ہمیں حکم دے، ہم اس کے حکم کے پابند اور فرما بردار ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جواب پر ابلیس کو بہت مایوسی ہوئی، مگر اس نے آپ کو بہکانے کی کوشش جاری رکھی، حتیٰ کہ ابلیس نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بہکانے کی کوشش کی، لیکن حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنے مقصد پر ڈٹے رہے اور فرمایا کہ میں اپنے اللہ کی رضا میں راضی ہوں۔ کہا جاتا ہے کہ ابلیس 3 مرتبہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی راہ میں آیا
اور ان کو قرباگاہ جانے سے روکا۔ اور حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے 3 مرتبہ اس پر کنکر برسائے اور اسے کامیاب نہ ہونے دیا۔ یہی وہ سنت ہے جو حج کے موقع پر حاجی دہراتے ہیں اور اسے رامی کہا جاتا ہے۔ جب وہ دونوں قربان گاہ میں پہنچ گئے تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا کہ ابا جان، آپ میرے ہاتھ اور پاؤں باندھ دیں تاکہ آپ جب میرا گلا کاٹیں تو آپ کو پریشانی نہ ہو، اور میرا منہ زمین کے بل کر دیں اور اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لیں تاکہ آپ کو میرا چہرہ دیکھ کر ترس نہ آئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ہاتھ اور پاؤں باندھ کر انہیں زمین پر منہ کے بل لٹا دیا اور اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ کر حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گلے مبارک پر چھری چلانے لگے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 3 مرتبہ چھری چلائی، لیکن چھری نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کا گلا مبارک نہیں کاٹا۔ اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اے چھری، تو کیوں نہیں چلتی؟ میرے ننھے اسماعیل کا گلا تو بہت نازک ہے۔ دنیا جہان کی تمام چیزیں ساکن ہو کر یہ منظر دیکھ رہی تھیں۔ آسمان سے فرشتے زمین پر یہ انوکھا منظر دیکھ رہے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے فرمایا کہ جنت سے ایک دمبا لے جاؤ اور اسے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ پر رکھ دو۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کے حکم کی تکمیل کی اور جنت سے ایک دمبا لے کر زمین پر پہنچے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ یہ دمبا رکھ دیا۔ اس مرتبہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھری چلائی تو چھری نے دمبے کا گلا کاٹ دیا۔ جیسے ہی گرم خون حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہتھیلی پر گرا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اللہ اکبر، اے اللہ تیرا شکر ہے۔ پھر جیسے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی آنکھوں سے پٹی ہٹائی تو آپ نے دیکھا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام صحیح سلامت کھڑے ہیں اور ان کی جگہ ایک دمبا قربان ہو گیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ منظر دیکھ کر اللہ کا شکر ادا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائی۔ یہی وہ سنت ابراہیمی ہے جو ہر مسلمان عید الاضحیٰ کے موقع پر اللہ کی راہ میں جانور قربان کر کے پوری کرتا ہے۔ ہماری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم جو ہر سال اللہ کی راہ میں قربانی دیتے ہیں، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ آمین۔